السلام علیکم ڈیئر ویورز، محمد لا ایسوسیٹس کی طرف سے لیکچرز یا سٹڈیز کے سلسلے میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، آرڈیننس نمبر 5 آف 2003۔ آج کل ملک میں توہین عدالت کے حوالے سے کافی گرما گرم مباحث ہو رہے ہیں، تو اس ریفرنس سے میں نے یہ سوچا کہ اس کے بارے میں جو قانونی پوزیشن ہے وہ شیئر کی جائے، تاکہ سننے والے جو ہیں وہ جو خبروں میں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کسی حد تک ان کو آگاہی ہو کہ کیا کیا افعال ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں قانون کیا ہے۔ باقی جو معاملات سب جوڈس ہیں اس کے بارے میں کوئی کمنٹس ہم نہیں کر سکتے، جو سب جوڈس نہیں ہیں ان کے بارے میں کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا اس وقت ملک میں کیا ہے اور کس طرح اس پر عمل درآمد اور پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ یہ آرڈیننس جس کا میں نے ذکر کیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس نے اس سے پہلے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 1976 کو ریپیل کر دیا ہے، اور یہی اس وقت جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ یہ ایک فیڈرل لا ہے اور سارے پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ ڈیئر ویورز، اس آرڈیننس میں توہین عدالت کی 3 اقسام یا کیٹیگریز ڈیفائن کی گئی ہیں۔ پہلی ہے سول کنٹیمپٹ۔ سول کنٹیمپٹ ایسے کنٹیمپٹ کو کہتے ہیں کہ جب کسی عدالت کے درمیانی یا فائنل آرڈر یا ڈکری، یعنی انٹرم آرڈر یا فائنل آرڈر یا ڈکری کو ولفلی یعنی دانستہ اور نیتاً ڈس ریگارڈ کیا جائے، یعنی اسے نہ مانا جائے اور اس کی خلاف ورزی کی جائے، یا اس آرڈر کو فلاؤٹ کیا جائے۔ فلاؤٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی ایکسپریس واضح اور کھلی توہین کی جائے۔ یہ توہین جو ہے وہ چاہے الفاظ سے کی جائے یا انداز یعنی ایکٹ سے کی جائے، تو یہ تمام افعال جو ہیں اس کو سول کنٹیمپٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں واضح طور پہ ریمانڈ آرڈر بھی شامل ہیں۔ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جب کوئی میجسٹریٹ ریمانڈ کا آرڈر پاس کرتا ہے تو وہ اگرچہ ایک کورٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا آرڈر جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے اور وہ ایک جوڈیشل آرڈر نہیں ہوتا۔ اب دوسری اس میں جو قسم ہے وہ ہے کسی عدالت کی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ریٹ یا آرڈر جو ایشو کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو پہلے بیان کیا گیا ہے، کہ اس توہین کی جائے یا اس کو ماننے سے انکار کیا جائے، تو وہ بھی سول کنٹیمپٹ ہوگی۔ پھر عدالت کو دی گئی انڈر ٹیکنگ کو دانستہ ڈس ریگارڈ کیا جائے۔ اس کے بارے میں چونکہ کوئی بھی پروسیڈنگ پینڈنگ نہیں ہے، اس لیے واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ 50 روپے والا ایفیڈیوٹ اور انڈر ٹیکنگ جو دی گئی ہے نواز شریف صاحب کو لندن بھجوانے کے لیے، جو شہباز شریف صاحب نے جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کی جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کی دانستہ خلاف ورزی کی شکل میں بھی یہ سول کنٹیمپٹ کے زمرے میں ان کا فعل آتا ہے۔ پھر یہ ہے پروسیس آف کورٹ کو ڈس ریگارڈ یا فلاؤٹ کیا جائے، یعنی کہ عدالتی کارروائی کو توہین امیز الفاظ سے بات چیت کی جائے اور اس کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ سول کنٹیمپٹ ہوگی۔ دوسری جو ڈیفینیشن کی ہے وہ ہے، اس لا نے جو کی ہے وہ ہے کرمنل کنٹیمپٹ۔ کسی شخص کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کرمنل کنٹیمپٹ کی ہے اگر وہ کسی کیس میں گواہان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کیس کے مجوزہ گواہان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ گواہان کا مطلب یہ کہ کیس زیر سماعت ہے اور گواہان کا پتہ ہے کہ یہ لسٹ ہے گواہان کی، اور مجوزہ گواہان کا مطلب یہ کہ کیس فائل ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے، لیکن اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ گواہ بھی اس کیس میں کورٹ سمن کر سکتی ہے، یا اگر کیس فائل کیا جائے تو یہ اس کے پروپوزڈ وٹنسز یا مجوزہ گواہان ہوں گے، تو ان پر اثر انداز اس طریقے سے ہو، یا لالچ دے کر یا ان کو ڈرا دھمکا کر، اور اس طرح ڈرانے دھمکانے کا مقصد یہ ہو کہ وہ گواہی کے لیے پیش نہ ہوں، یا اگر پیش ہوں تو وہ سچی گواہی نہ دیں بلکہ اس کے حق میں گواہی دیں اگرچہ وہ سچی نہ ہو یا جھوٹی ہو۔
یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری کرمنل کنٹیمپٹ کی یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی جج کو امپراپرلی انڈیوس کرتا ہے، یعنی ناجائز لالچ کی آفر کرتا ہے یا اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ جج اس کی مرضی کا فیصلہ کرے۔ اس میں بالکل وہ ججز کی موویز بنانا اور ان کو دھمکانا کہ جی آپ کی موویز ہمارے پاس ہیں، اس میں یہ سب کچھ شامل ہے اور یہ کرمنل کنٹیمپٹ میں ہوگا، یا کوئی ایسا دیگر حربہ استعمال کرنا جس سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہو، تو اس کے بارے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہوگا۔ تیسری کیٹیگری ڈیئر ویورز ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ۔ اس میں کسی بھی کورٹ کو سکینڈلائز کرنا یا اس جج کو جو بحیثیت جج اس وقت سرو کر رہا ہے اس کی ذات پر تنقید کرنا بھی شامل ہے۔ اس کو جوڈیشل کنٹیمپٹ کہا جائے گا، یعنی کہ وہ جج جو ہے ریٹائر نہ ہوا ہو یا کسی اور بنا پہ جوڈیشل ورک میں نہ ہو، جب وہ ایز کورٹ کوئی جج کر رہا ہے تو اس کے پرسن کو سکینڈلائز کیا جائے، تو وہ بھی جوڈیشل کنٹیمپٹ جو ہے اس کے طور پر ڈیفائن کی ہے اس لاء نے۔ اب ڈیئر ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں قسم کی یہ جو کنٹیمپٹس ڈیفائن کی گئی ہیں، ان میں کاروائی کا اختیار کس کو حاصل ہے۔ اس میں اس لاء کے تحت کسی بھی ماتحت عدالت کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کا اختیار حاصل نہیں ہے، سوائے اس پروسیڈنگ کے جو 228 PPC یعنی تعزیرات پاکستان میں دی گئی ہے کہ اسی وقت کورٹ کی پروسیڈنگ میں رکاوٹ بننے کوئی اگر شخص تو اس کو وہ 228 کے تحت چارج کر سکتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جوڈیشل، کرمنل اور سول کنٹیمپٹ اس کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں، اس لیے وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت جو تینوں کیٹیگریز ہیں ان میں کسی سبارڈینیٹ کورٹ کو، سبارڈینیٹ کورٹس وہ ہیں جو ہائی کورٹس سے چھوٹی یا ماتحت ان کی عدالتیں ہیں، ان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ سپیریئر کورٹس جن میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ شامل ہیں ان کو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کا اختیار حاصل ہے، اور ماتحت عدالتوں کی اگر ایسے افعال ہوں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ایمبٹ یا دائرہ میں آتے ہوں، تو اس کنٹیمپٹ پر کارروائی کرنے کا اختیار اس ہائی کورٹ کو حاصل ہے جس کے ماتحت وہ عدالت ہے جس کی توہین کا کوئی شخص مرتکب ہوا ہے اور اس کی کارروائی کرنا مقصود ہے۔ ایسا بیان کیا گیا ہے سیکشن 4 کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 میں۔ اب ڈیئر ویورز ان تینوں قسم کی کنٹیمپٹ کی صورت میں اختیار رکھنے والی عدالت میں کارروائی شروع کیسے ہوگی؟ تینوں قسم کی کارروائیوں کے لیے الگ الگ سیکشن 7، سیکشن 11 اور سیکشن 12 دیے گئے ہیں، لیکن تینوں میں سب سے پہلے یہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ سو موٹو یعنی کہ از خود سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے۔ یہ ان تینوں کنٹیمپٹس میں کامن ہے۔ اب کرمنل کنٹیمپٹس میں سو موٹو سے ایڈیشنل کیا ہے، وہ سیکشن 7 میں بتایا گیا ہے کہ کرمنل کنٹیمپٹ کی صورت میں جب سو موٹو کارروائی نہ کرے تو اس کارروائی سے متعلقہ کوئی بھی شخص جس کارروائی کے دوران کرمنل کنٹیمپٹ کی گئی ہے وہ کارروائی کرنے کی درخواست متعلقہ ہائی کورٹ کو دے سکتا ہے، یا متعلقہ صوبائی یا وفاقی لا افسر بھی کارروائی کرنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے آنریبل ہائی کورٹ کو۔ سیول کنٹیمپٹ کی شکل میں اگر سو موٹو آنریبل کورٹ نئی پروسیڈنگ توہین عدالت کی شروع کرتی تو پھر اس ایکٹ سے جو توہین عدالت کا باعث بن رہا ہے اس سے متاثرہ جو پرسن ہوگا، جو اگریوڈ پارٹی ہوگی، وہ درخواست دے سکتی ہے۔ جوڈیشل کنٹیمپٹ کی صورت میں اگر عدالت سو موٹو کارروائی نہیں کرتی تو کوئی بھی شخص انفارمیشن لے ڈاؤن کر سکتا ہے سپیریئر کورٹ یعنی ہائی کورٹ کے پاس کہ جی یہ انفارمیشن ہے جس سے جوڈیشل کنٹیمپٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر کارروائی کر کے تو مرتکب شخص کو سزا دی جائے۔ لیکن اس میں ایک سخت شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی انفارمیشن لے ڈاؤن کرے کسی کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے، کہ جی یہ انفارمیشن ہے جس سے جوڈیشل کنٹیمپٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، لہٰذا کارروائی شروع کی جائے، اور وہ انفارمیشن لیٹر آن رانگ
یا انکریکٹ یا فالس ثابت ہو تو اس انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے شخص کے خلاف جوڈیشل کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہوگی اور اس میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس میں ڈیئر ویئر سزا کیا ہے؟ ایسی کنٹیمپٹس پہ جس طرح میں نے بتایا کہ کارروائی اگر شروع ہو جائے اور کارروائی ہونے کے بعد کورٹ یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ شخص کرمنل کنٹیمپٹ یا سول کنٹیمپٹ یا جوڈیشل کنٹیمپٹ کا مرتکب ہوا ہے، تو عدالت اس کو 6 ماہ کی سمپل امپریزنمنٹ یعنی کہ سادہ قید یا قید محض جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ قید بامشقت نہیں، ریگریس امپریزنمنٹ نہیں، 6 ماہ تک کی قید کی سزا دے سکتی ہے کورٹ اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکتی ہے یا دونوں کر سکتی ہے۔ 6 ماہ تک کی سادہ قید یا 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں۔ لیکن اس میں بھی ہے کہ کسی بھی مرحلہ پر اگر کنٹیمنر یا وہ شخص جس کے اوپر توہین عدالت کا الزام ہے وہ غیر مشروط معافی انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرے کورٹ میں اور کورٹ سیٹسفائیڈ ہو اس کی نیک نیتی پر کہ یہ نیک نیتی سے ریپینٹ کر رہا ہے یا کسی حد تک سکوپ ملتا ہے کہ اس کے جو توہین کی کارروائی جس انفارمیشن پہ یا جس میٹیریل پہ شروع ہوئی ہے اس میں بھی اتنی زیادہ سنگینی نہیں ہے کہ اس کو ہر شکل میں پنش ہی کیا جائے، تو پھر جو کورٹ ہے وہ اگر ابھی تک اس کی کارروائی جاری ہے توہین عدالت کی اور سزا نہیں ہوئی تو اس کو ڈسچارج کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو توہین عدالت کی سزا دی جا چکی ہے اور وہ سزا بھگت رہا ہے تو اس وقت اگر وہ اپالوجی ٹینڈر کرتا ہے، غیر مشروط معافی مانگتا ہے، تو جتنا پورشن اس کی سزا کا باقی ہو اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہو اس کی نیک نیتی سے تو باقی کا پورشن جو ہے وہ ختم یا ریمٹ کر سکتی ہے۔ اور اس میں جو ہر وقت جب بھی توہین عدالت کا قانون ہوتا ہے اس میں جو 2 ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ فیئر رپورٹنگ جو ہے وہ اگر کی جائے تو وہ توہین عدالت نہیں ہوگی، یا کسی جج کی شکایت اگر اس کے انتظامی سینئر کے پاس نرم الفاظ میں تحریر کر کے کی جائے تو وہ بھی کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آئے گی، وہ ایگزیمپٹ ہوگی۔ تو ڈیئر ویئرز آج ہم نے توہین عدالت کے بارے میں پاکستان میں رائج قانون دیکھا۔ اس قانون کے مطابق ہم جو آج کل کی صورتحال چل رہی ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک کون جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔